تردد سے کام نہیں لیا۔ چلیے وہ قیمتی خطاب سنتے ہیں جس کے لیے آپ لوگ تقریباً عصر سے یہاں منتظر ہیں۔ حضرت کا قیمتی خطاب ہوگا اور پھر دعا سے پہلے مہمانوں کا اعزاز ہوگا اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد ترانہ پیش کیا جائے گا۔ بھائی پیچھے یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز بہت ہی محترم معظم حضرات علماء کرام، مدرسے فیض القرآن عربک کالج کے محتمم صاحب، اساتذہ کرام، ذمہ داران، طلباء عزیز، معزز خواتین، میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، بہت دیر سے ہم اور آپ طلباء کا پروگرام بھی دیکھ رہے تھے اور بہت ہی مقتدر اور عمیق علم رکھنے والے حضرات علماء سے علمی، دینی اور ملت کے لیے جو ضروری باتیں ہیں ان پر خطابات سن رہے تھے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ بہت ساری چیزیں تھیں جسے مجھے ذکر کرنا تھا، لیکن وقت کا تقاضا کہ میں لمبی گفتگو کر نہیں پاؤں گا، بہت ہی اختصار کے ساتھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، امید کہ میری ان باتوں کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے، ہمارا خالق مالک اللہ ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کی۔ جب ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو دین سیکھنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے مراکز کھولے گئے، جنہیں مدرسہ عربک کالج کا نام دیا گیا، مکاتب کا نام دیا گیا، تاکہ ہمارے بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ مکتب میں جائیں، دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، اسلام سیکھیں، سچے پکے مسلمان بنیں، اور اگر عالم بننا ہو یا حافظ بننا ہو تو ان کے لیے اقامتی درسگاہیں شروع ہوئی کہ آپ یہاں اپنے بچوں کو بھیجیں، وہ بچے یہاں قرآن حفظ کریں، پھر علم کی کتابیں پڑھیں، عالم بنیں، مفتی بنیں، محدث بنیں، مفسر بنیں۔ تو یہ ایک محنت ہے، ماشاءاللہ، اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ ہمارے ان مدارس کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کو ہم زندہ رکھیں، ہم شریعت پر عمل پیرا ہوں۔ پوری دنیا ہم پر نظر کی ہوئی ہے کہ کون سی چیزیں شریعت کے مطابق ہیں اور کون سی چیزیں شریعت کے مطابق نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ان طلباء نے شریعت کے دائرے میں رہ کر بہت سارے مکالمے بھی پیش کیے اور اپنی تقاریر بھی پیش کیے، اپنے مباحثے بھی پیش کیے۔ میں سب کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے ان اساتذاؤں کو بھی، اور اسی طرح محتمم ابو بکر صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے ان بچوں کو، جی ہاں، یہ ایک دیہات سمجھا جاتا ہے،
اور بالکل الگ تھلگ جب ہم آ رہے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ راستے میں بڑے گڈھے بھی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پہنچا بھی دیا۔ لیکن یہاں آ کے دل باغ باغ ہو گیا کہ اس دیہات میں اتنا شاندار جاندار مدرسہ قائم ہے، جہاں اساتذہ بچوں کو نیچے سے نکال کر اوپر پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ علم کے بغیر انسان حیوان کہلاتا ہے یا حیوان ناطق کہلاتا ہے۔ جب علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایک ہیرے کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ ہمارے یہ بچے یہاں ان مدارس میں آ کے چمکنے لگتے ہیں، نکھرتے ہیں، سدھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے یہ اساتذہ بہت محنت کر رہے ہیں جو بہت مبارکباد کے قابل ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمودات، منقولات اور آپ کی عملی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ آپ ان پر عمل کریں تو آپ کے لیے جنت اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ جی ہاں، ہمارے یہ مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، یہ شریعت کے قلعے ہیں۔ یہاں ہر کام شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہماری یہ طلبہ اپنے اساتذہ کا ادب سیکھتے ہیں، بولنا سیکھتے ہیں، چیزیں رکھنا سیکھتے ہیں، ساری چیزوں کو ان مدرسے کی چہار دیواری میں سیکھتے ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے، میرے ساتھی مشتاق صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور اسی طرح مولانا عتیق الرحمن صاحب بھی میرے ساتھی ہیں، یہ بھی ساتھ یہاں ہمارے ساتھ ہیں، اور دوسرے علماء بھی ہیں۔ جی ہاں، ہم دیکھتے تھے حضرت مفتی اشرف علی صاحب حکیم الملت رحمت اللہ علیہ کو کہ جب آپ درسگاہ میں آتے تو آنے کا انداز کیسا، اور جب آپ گفتگو کرتے تو گفتگو کرنے کا انداز کیسا، کتاب رکھتے تو کتاب رکھنے کا طریقہ آپ کا کیسا، اور جب آپ طلبہ سے گفتگو کرتے، بات چیت کرتے، سوالات کرتے تو آپ کا کس طرح کا انداز، اور مہمان آتے تو مہمان سے کس طرح کی گفتگو، اور غیر مسلم ہمارے بھائی آتے تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، اور اسی طرح اب ہم اپنے طلبہ کو سکھا رہے ہیں۔ یہاں ہمارے یہ اساتذہ اپنے طلبہ میں منتقل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں حضرات صحابہ، ان کی عادت تھی کہ جب ہمارے وہ بچے جو اچھا کام کر جاتے تو آواز بلند کرتے ماشاءاللہ، آواز بلند کرتے سبحان اللہ، آواز بلند کرتے الحمدللہ، ہر وقت اللہ کی تعریف، اور اللہ چاہے تو یہ سب ہو سکتا ہے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ یہ جو تھالیاں مارنا ہے یہ ہمارے مدارس کی پرمپرا نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے ماشاءاللہ ہمارے یہاں بس بچے یہ سمجھ گئے کہ یہ بس مظاہرہ ہو رہا ہے تو چلیے ہم بھی تھالیاں مار لیتے ہیں۔ نہیں میرے بچوں، اگر میں آپ کو نہ سکھاؤں اور شریعت نہ بتاؤں اور میں رہ کے چلے جاؤں، قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے کہ شریعت مطہرہ پر آنچ آ رہی تھی، تم بیٹھ کے کیا تماشا دیکھ رہے تھے، میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ اس لیے میں اصلاح کے لیے کوئی اور مقصد نہیں، کوئی نکتہ چینی نہیں، جی ہاں جو اچھی چیزیں ہوئے میں نے ان کو بھی ذکر کیا، جو چیزیں یہ تھالیاں نہ ماریں بلکہ کہیں ماشاءاللہ، بلکہ کہیں سبحان اللہ، بلکہ کہیں اللہ اکبر، تاکہ یہ بچے جو یہاں مظاہرہ کرتے ہیں ان کا جذبہ بڑھے، ان کا جوش بڑھے، اور پورے جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ اپنا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ جی ہاں، یہ یاد رکھیں کہ ہم مسجد میں ہوں اور ہمارے یہ طلبہ اپنا مظاہرہ پیش کر رہے ہوں اور ہم تھالیاں مسجد میں بجانا شروع کر دیں، اس لیے کہ جلسے میں بجا رہے تھے اور مسجد میں بھی اب بجانے کی گنجائش نکل گئی، تو اس لیے یہ درست نہیں ہوگا۔ حضرات فقہا نے اسے ناجائز قرار لکھا ہے۔
اللہ کرے کہ اللہ ہمیں مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم سے پوچھے کیا کر کے آئے ہو، تیرے نبی کی شریعت مطہرہ پر ایک چھوٹا سا عمل کر کے آیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ کہہ دیں۔ جی ہاں، یہ مدارس، یہاں ہمارے یہ بچے سیکھتے ہیں، یہاں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ شاید آپ نے سنا ہوگا لال پیٹ، یہ تمل ناڈو کا ایک علاقہ ہے، ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں مدرسہ ہے۔ آج تک بھی وہاں کوئی بچہ بھوکا نہیں رہتا، کبھی چولہا جلا نہیں مدرسے کا۔ کیسے نظام ہوتا ہے؟ جب بھی پڑھنے کے لیے مہمان رسول آتا ہے، بستی کے لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں حضرت آج اس بچے کو میرے لیے جوڑ دیجئے، میرے ساتھ اس کے رشتے کو بنا دیجئے، اس کے کھانے کے لیے میرے گھر سے توشہ آئے گا۔ جی ہاں، بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اصحاب صفہ پہ بیٹھتے تھے حضرات صحابہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، کتنے صحابہ اصحاب صفہ۔ آج بھی ہم مدینے میں جائیں، نبی کے روزے کے پیچھے وہ چبوترا ملتا ہے، جب کبھی بھی جاتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈک ہو جاتی ہیں، اور میرے دل میں ایک عجیب سا تصور پیدا ہوتا ہے، ایک خیال پیدا ہوتا ہے، یہ وہی چبوترا جو آج بھی باقی رکھا ہے، جو میرے نبی کی یونیورسٹی تھی، جو میرے نبی کا مدرسہ تھا، میرے نبی کی اسکول تھی، میرے نبی کے سیکھنے کی جگہ تھی۔ جی ہاں، بھوکے رہتے حضرات صحابہ۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ 3 دن تک کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ملی تھی۔ ایک دودھ کا پیالہ آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، کہا ابو ہریرہ یہ دودھ لو، تمام جتنے بھی یہاں طلبہ ہیں، اصحاب صفہ میں تعلیم پا رہے ہیں، ان میں تقسیم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بھی بہت بھوکے تھے، شدت سے بھوک لگ رہی تھی، چھوٹا سا پیالہ تھا، سوچنے لگے شاید تقسیم کرنے والا محروم رہ جائے، اس لیے دل میں سوچنے لگے۔ پھر خیال آیا، ارے میرے نبی کے ہاتھوں سے پیش کیا ہوا ہے، کیوں میں ڈروں، چلو سب میں تقسیم کرتا ہوں۔ گئے پلاتے گئے، پھر واپس لے کے آیا۔ یا میرے اللہ، اس پیالے میں سے ایک دودھ کا خطرہ بھی نیچے نہیں گیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی، بتا دیا کہ برکت اسی طرح بھی ہوتی ہے کہ میرے نبی کے دست مبارک سے وہ پیالہ ملا، اللہ نے خوب برکت عطا کر دیا۔ اس لیے یہ اصحاب صفہ سے جڑنے والے طلبہ ہیں، آپ ان کی عزت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ دل میں یہ نہ سوچیں کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے، ان کی کیا عزت ہوگی، ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ نہیں، جیسے یہاں چاند چمک رہا ہے، چاند چمکتا ہوا دیکھتا ہوں تو اماں عائشہ کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ وہ حدیث میں ذکر فرمایا ہے کہ کبھی میں چاند کو دیکھتی ہوں کہ یہ چمک رہا ہے، روشنی پھیلا رہا ہے، کبھی میرے نبی کے چہرے کو دیکھتی ہوں۔ یاد رکھیے اماں عائشہ بڑے ہی درد کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں دیکھتی ہوں چاند کی روشنی اور میں دیکھتی ہوں میرے نبی کے چہرے کی روشنی، چاند کی روشنی میرے نبی کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ انشاءاللہ یہ بھی چاند کی طرح چمکیں گے، ستاروں کی طرح روشنی پھیلائیں گے۔ اس لیے ان کو معمولی نہ سمجھیں، ان کی عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں۔ میرے نبی جب مدینہ تشریف لے گئے، اس لیے کہ وہاں بہت اختلاف تھا جماعتوں میں، اوس بھی، خزرج بھی اور دوسرے بہت سارے قبیلے بھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب قبیلوں کے درمیان میں محبت پیدا فرمایا، صرف ایک بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر۔ آج مسلمان بٹے ہوئے ہیں، اسی لیے غیروں نے سوچا یہ تو الگ الگ بٹے ہیں، ان کو توڑنا،
اور ان کو نیست و نابود کرنا، ان کو ختم کرنا آسان ہے۔ میں مسلمانوں تک یہ پیغام دینا چاہوں گا، میرے نبی نے امت کو یہ کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ اگر آج ہم ابھی ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، میرے نبی کو کیا ہوگا؟ آپ تک کیسا پیغام پہنچے گا؟ جو ہمارے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، ہماری رپورٹ نبی کی بارگاہ میں کیسی پیش ہوگی، کیسے آپ کو تکلیف ہوگی، ذرا خیال کریں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ امت میں اتحاد کلمے کی بنیاد پر ہو، اور یہ جو ہمارا قرآن ایک ہے اور ہمارا کعبہ ایک ہے، جو ہم کہتے ہیں صرف زبان پہ نہ رہ جائے، ہم آپس میں دلوں کے ساتھ ملیں کہ ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، ایک دوسرے کو سلام کریں۔ میرے نبی نے فرمایا من عرفت ومن لم تعرف، آپ سلام کریں جسے پہچانتے ہو، اور جسے جانتے بھی نہیں اسے بھی سلام کریں۔ اگر ہم دیکھ کے یہ میرے فلاں ہی، یہ میرے فلاں، السلام علیکم، اور اگر پہچان میں نہ آئے تو پھر ادھر سے چلے جائیں، نہیں، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، یاد رکھیں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو اس لیے ہم جو جانتے ہوں، جن کو نہ جانتے ہوں، سب کو سلام کریں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو اتحاد کے ساتھ ہم کبھی اس طرف اس طرف جھکے بغیر، میرے نبی نے جو طریقہ دیا ہے، کبھی کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ راستے میں اگر پتھر پڑا ہوا ہو یا موز کا چھلکا پڑا ہوا ہو یا کانٹا پڑا ہوا ہو تو آپ بس دیکھیں کہ یہاں سے مسلمان گزر رہا ہوگا تو جب جا کے آپ بازو اٹھا کے رکھ دیں، اگر کوئی غیر گزر رہا ہو تو نہ اٹھا کے رکھیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا، میرے نبی نے سکھایا کہ دیکھو انسان اگر یہاں سے گزرے گا تو کہیں اسے ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں وہ کانٹا اس کے پیر میں چوب کر اسے تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے اسے ذرا بازو کر دینا تاکہ انسان اس تکلیف سے محفوظ رہ جائے، بچ جائے۔ ہاں، یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں، آپ نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ کو دعا دی۔ ہمارے یہ طلبہ، جی ہاں، انگریزی تعلیم کے سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بچے میتھمیٹکس سیکھیں، سائنس سیکھیں، اور یہ انگریزی سیکھیں، کنڑی سیکھیں، اور دوسرے تفسیر کے علوم سیکھیں، حدیث کے علوم سیکھیں، قرآن کے علوم سیکھیں، صرف و نحو سیکھیں، یہ سیکھیں، یہ بھی سیکھیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ پہلے منع کیا گیا تھا ہمارے اکابرین نے کہ انگریزی اپنے بچوں کو نہ سکھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انگریز ہمارے اس ملک پہ قابض ہو گئے تھے، ہمارے بڑوں نے ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہوئے، ان کی ہر چیز سے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ انگریزی بولتے ہیں، اس لیے ان کی زبان سے بھی ہمیں نفرت ہے، ہم اپنے بچوں کو انگریزی نہیں سکھائیں گے۔ اس وجہ سے اس وقت انہوں نے جو فیصلہ لیا، صحیح فیصلہ لیا۔ آج ہمارے اکابرین نے کھل کے اور سب کے مشوروں سے یہ بات ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ مدارس میں انگریزی بھی سکھائیں، اپنی مقامی زبان جس ریاست میں آپ رہتے ہیں وہ بھی سکھائیں تاکہ بچے سیکھیں۔ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں ہمارے ان بچوں کو دیکھ کے، مولانا ابو بکر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے ہمارے ان بچوں کو جی ہاں انگریزی بھی سکھایا، اور بدن کے لیے یہ کراٹے کی بھی تعلیم دی ہے۔ جی ہاں، ان ساری چیزوں کو سکھانا چاہیے، اس میں کسی طرح کی شرعاً قباحت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ساری زبانیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ زبانیں سیکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ جس زبان میں سیکھنا چاہتے ہیں سیکھیے، لیکن کبھی کسی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، ارے یہ دیکھیے یہ وہ ہے، یہ ہے، نہیں، سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ایک سچا مسلمان، سچا مومن بنے، کبھی کسی کو اپنے سے نیچے نہ سمجھیں۔ کیا پتا کہ ہم تو اپنے آپ کو علامہ سمجھ بیٹھے تھے، لیکن یہ ہمارے سامنے رہنے والا شخص ہم سے زیادہ بڑے اونچے مرتبے پہ پہنچ گیا ہو۔ اس لیے کبھی کسی
کے سلسلے میں دل میں یہ خیال پیدا نہ کریں کہ میں اس سے بڑا ہوں، اس سے اچھا ہوں، یہ مولانا مجھ سے بہت آگے ہیں، یہ میرے دوست یہ مجھ سے بہت آگے ہیں، یہ میرے علماء مجھ سے بہت آگے ہیں، میں سب سے نیچے ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ خدمت لے رہا ہے، بس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جیسے حضرت سلیمان نے فرمایا تھا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ یہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ماشاءاللہ یہ بھی تعلیم سیکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ بچیوں کے لیے دین سیکھنا نہیں ہے، اب یہ گھر میں بیٹھ جائیں بس یہ پکانا سیکھ لیں، ذرا سینا سیکھ لیں اور ذرا گھر کی چیزیں سیکھ لیں، یہ کافی ہو جائے گا، نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان سے 2200 سے زیادہ روایتیں مروی ہیں۔ یہ حضرات صحابہ آ کے پوچھتے یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں نبی کا کیا قول ہے، نبی کا کیا فرمان ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں رہ کر صحابہ کو ذکر کرتے کہ یہاں میرے نبی نے یہ فرمایا، میرے نبی نے یہاں یہ کہا۔ جی ہاں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی سے سیکھا اور امت تک پہنچایا۔ اسی طرح ہم بھی ہماری ان بچیوں کو سیکھنے کا انتظام کریں تاکہ یہ بچے یہاں آئیں، سیکھیں اور یہ ترقی کریں، ہماری بچیاں بھی حافظہ بنیں۔ اما عائشہ بھی حافظہ تھی، اما حفصہ روایت حفظ جن سے مروی ہے یہ بھی حافظہ تھیں، تو اس لیے ہماری بیٹیاں اگر حافظہ بننا چاہیں ان کو حافظہ بنائیں، اگر یہ عالمہ بننا چاہیں ان کو عالمہ بنائیں، یہ حدیث کا علم سیکھیں، یہ تفسیر کا علم سیکھیں، لیکن کبھی اپنے اندر فخر نہ لے آئیں۔ اور اگر یہ ڈاکٹر بننا چاہیں ڈاکٹر بنائیں، اور گھر میں پردے کے ساتھ رہ کے، شریعت کے ساتھ رہ کے اور اپنی عفت عزت اور اپنی حرمت کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اپنے دل میں لے کے آئیں، اور یہ خیال رکھیں کہ وہ ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، جی ہاں جو گناہ ہم ظاہر میں کرتے ہیں اسے بھی چھوڑنا ہوگا، اور جو گناہ ہم باطن میں کرتے ہیں اسے بھی چھوڑنا ہوگا۔ کیوں؟ ان ربک لبالمرصاد، اس لیے کہ میرا رب برابر ہمارے اوپر نگاہ کیے ہوئے ہے، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، کرامن کاتبین کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ اگر ہم یہاں گناہ کریں گے یہ نہ سوچیں کہ ہم چھوٹ جائیں گے، ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ ان عذابی، جی ہاں میرے رب کا عذاب بہت سخت عذاب ہوگا، اس لیے یہ نہ سوچیں کہ ہم کو کون ہماری گواہی دے گا ہمارے گناہوں کی۔ میرے رب نے فرمایا سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، یہ تمہارے کان، یہ تمہارے اعضاء سب اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس منہ پہ تالا لگا دیں گے، ہمارے یہ ہاتھ، ہمارے یہ پیر، ہمارے اعضاء وہاں بول پڑیں گے میرے رب کی بارگاہ میں، اے میرے رب، تیرے اس بندے نے میرے ان پاؤں کو یہاں گناہ کے لیے لے کے گئے تھے، تیرے اس بندے نے اپنے ہاتھوں سے یہ گناہ کیے تھے، کانوں سے یہ گناہ، دل سے یہ گناہ۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، بچوں سے بھی اور بچیوں سے بھی، چونکہ ہمارے ہردل عزیز اور ہمارے پوری ریاست کے مشہور ادیب بھی، مشہور شاعر بھی حافظ امجد حسین کرناٹکی صاحب نے یہ کہا تھا کہ موبائل یہ آ کے ہماری زندگیوں میں اختلاف پیدا کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ واقعتاً یہ موبائل ہماری بچیوں کی زندگیوں کو بھی برباد کر رہا ہے، ہمارے بچوں کی زندگیوں کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس لیے اگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، یقین مانیے یہ جتنا بھی فتنے کی طرف لے کے جائے، لیکن ایک ڈر آ جائے گا، ایک خوف آ جائے گا، میرا رب بیٹھا ہے مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں گناہ کرتا ہوں یا گناہ کرتی ہوں میرے رب سے میں بچ نہیں پاؤں گی، بچ نہیں پاؤں گا۔ یہ خیال دل میں رکھ کر اگر ہم زندگی گزار لیں، چاہے ہمارے بچے ہوں یا بچیاں، کہیں کوئی نشہ تقسیم ہو رہا ہے، نشہ بیچا جا رہا ہے، نہیں حرام ہے، زنا کی طرف دعوت ہو رہی ہے، نہیں حرام ہے، کسی پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، نہیں حرام ہے،
کوئی کسی پہ مار رہا ہے، نہیں غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے بچا اسی وقت جا سکتا ہے جب کہ دل میں یہ خیال پیدا ہو جاوے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس مقصد کے ساتھ اپنی زندگی عورتیں بھی گزر بسر کریں اور ہمارے بھائی بھی گزر بسر کریں، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے ساری بات کر نہیں پاؤں گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ جو مدرسہ، جی ہاں، شیموگا ضلع اور یہاں یہ دیہات، اور دیہات میں جنگل میں منگل کی طرح ماشاءاللہ یہاں نور ہی نور ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان تمام ذمہ داروں کی محنتوں کو اور ان کی کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہمیں مرنے تک شریعت پر عمل کرنے والا بن جائیں۔ اللہ اس کی ہم میں سے ہر ایک کو طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ سچا پکا قولی عملی مسلمان بننا ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ اور ہمارے علماء نے بھی بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے ذکر فرمائی، اور اسی طرح حافظ امجد حسین کرناٹکی صاحب نے بھی ذکر فرمایا۔ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ پریس میں تھا میں، اس وقت ہم سے پوچھنا شروع کیا، بہت سارا میڈیا تھا، بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا، پوچھنے لگے ಗುರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಹೇಳಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಹಿಜಾಬ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗುರುಗಳು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ एक्सप्लेन ಮಾಡಿ। मैं अब उनको इस सवाल का जवाब देने के बजाय उनसे ही उल्टा सवाल कर लिया कि मैं आपका जवाब दूं, इससे पहले ज़रा मुझे मेरे सवाल का जवाब आप दे दें। ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡಿ। आपको पहले आपके माँ इम्पोर्टेंट है या बाप इम्पोर्टेंट है? अब वो पूरे परेशान होकर कहने लगे इब्रू बेको आ तरह नಮಗೆ एजुकेशन बेको, हिजाब बेको, कि हमें नहीं थालियाँ नहीं, माशाअल्लाह बोले, नहीं थालियाँ नहीं। जी हाँ, हमें एजुकेशन भी है ज़रूरी, उस पर भी अमल करेंगे, लेकिन एजुकेशन के लिए शरीयत को नहीं छोड़ेंगे, शरीयत को नहीं छोड़ेंगे। जब अजान का मसला आया उस वक्त पूरे कर्नाटक में नहीं, पूरे हिंद में अलग बातें हो रही थी। हज़रत उलमा, हज़रत अमीर शरीयत सब मिल के मशवरा किए और ये तय किया कि जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो आदेश है उस पर हम अमल करेंगे, जो वॉल्यूम की ज़रूरत है उतना हम रखेंगे, तो हमारी अजान जारी रहेगी। कुछ शरपसंद लोग चाह रहे थे कि हमारी मस्जिद के मीनारों पे इतने माइक की क्या ज़रूरत है, वो माइक को तरवा दें पूरे, अब ये बंद कर दें। मैंने उस वक्त हमारे कमिश्नर साहब से भी, डीजी साहब से भी गुजारिश किया था, ये क़ानून में कहाँ लिखा हुआ है कि इतने पुंगे नहीं होना चाहिए, इतने माइक नहीं होना चाहिए? अगर आप मुझे बता दें तो अभी जाकर हमारी जामे मस्जिद से मैं पूरे माइक को तरवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ इतने डीबी में वॉल्यूम होना चाहिए। मैंने कहा उसके लिए हमने तो एक डिवाइस तैयार कर लिया है, हम कंट्रोल कर लेंगे, तो आपको कोई परेशानी का नहीं। आप बराबर अजान दें अपने माइक के ज़रिए, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते रहे। हमारे उलमा के इत्तिफाक और हमारे उलमा के मशवरों से माशाअल्लाह इतनी बड़ी जो परेशानी आई थी अल्लाह ने उसे दूर कर दिया। आज माशाअल्लाह हमारे देहातों में भी और हमारे ताल्लुक़ात में भी, हमारे ज़िलों में भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। अल्लाह करे कि ताक़ाम क़ियामत इसी तरह हमारी ये सदाएं अल्लाह अकबर की बुलंद होते रहें। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ हमारे मदरसे के तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रगुज़ार भी हूँ कि माशाअल्लाह उन्होंने यहाँ मुझे मदऊ किया। ख़ास तौर पर मेरे साथी मौलाना मुश्ताक साहब रशादी का भी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बड़ी गुजारिश भी की कि आप यहाँ आएँ, मेरे भाई की ज़िम्मेदारी है और पूरे गाँव के ज़िम्मेदार चाहते हैं तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो बहुत खुशी होगी। इस वजह से मैं वक्त निकाल के यहाँ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह करे कि हम सब का यहाँ हाज़िर होना और आपका जमा होना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जावे और हमारी मग़फ़िरत का सामान बन जाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।